شخص کے پاس بہت پہلے علاج کے لیے گیا تو ہم نے ان کے ہاں قیام کیا 2-3 دن تک، سب لوگوں کا علاج کرتے رہے اور ہم سے نہیں پوچھ رہے تھے۔ آخری دن مجھے بلایا، پاس بٹھایا اور کہا کہ حضرت، علماء کا اعتماد بحال کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کچھ نظارے دیکھ لے قدرت کے تو مان جائیں گے۔ کچھ چیزیں میں نے دیکھی تھی۔ آخر میں اس قدر بے خیالی سے مجھ سے پوچھنے لگے، بجائے کچھ معلوم کرنے کے علاج بتانے لگے، اور ساتھ فرمایا کہ جب فائدہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ گرویدہ ہوں گے۔ میں جب یہاں پہنچا تو 100% فائدہ ہوا۔ اس لیے کہتے کہ مشک آنس کے خود ببوئے نہ کہ عطار بگوئے۔ اور اس زمانے کے حکیم آپ کو ہاتھ سے پکڑیں گے اور 1 گھنٹہ آپ کا دماغ چاٹیں گے، اور پھر بہت سارا معجون صفوف لدوا دیں گے جس کو گدھا بھی نہیں اٹھا سکتا۔ بھائی اتنے ساری چیزیں کھانے سے تو بیماری بہتر ہے۔ جب حکیم نالائق ہو، ڈاکٹر نا تجربہ کار ہو تو 10 دوائیاں دیتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے ہو سکتا ہے زکام ہو، یہ لے لو، ہو سکتا ہے ہڈیوں کا درد ہو، یہ لے لو، ہو سکتا ہے معدہ خراب ہو، یہ ہو سکتا ہے میں آپ کا کام کر دے گا۔ اور جب حکیم حاذق ہوتا ہے وہ مرض پکڑ لیتا ہے، 1 صفوف دیتا ہے کہ جب یہ لے لو۔ اس کو پتہ ہے کہ بیماری یہی ہے، جب یہ ہٹ جائے گی ہڈیاں کھل جائے گی، نزلہ واپس ہو جائے گا، معدہ صاف ہو جائے گا، آنکھیں روشن ہو جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم نے بھی صفوف بنایا ہوا ہے؟ اچھا ہے۔ نہر کے سر بتراشت کلندری دارت، نہر کے آئی نہ دارت سکندری دارت۔ اللہ، اصل میں حکمت اور طب میں فن کے علاوہ تقوی بہت ضروری تھا۔ سارے اطباء اور حکماء جو گزرے ہیں اعلیٰ درجے کے متقی و پارسات ہیں۔ باقاعدہ میں نے خود ایک حکیم کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس مریض آیا، اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد اندر چلا گیا، وضو کر کے مصلی بھی نیت باندھ دی۔ میں حیران تو میں نے سمجھا اس کی کوئی نماز باقی ہوگی۔ سلام پھیرنے کے بعد جب دعا کر رہا تھا میں نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر دوبارہ آ کے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوا تجویز کر لی، آدمی ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، یہ سو کر 9 بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کیسے شفا ہوگی؟